میرے امام نے میدان کربلا میں جب خطبہ دیا تو آپ کے خطبے کا ایک ایک لفظ بڑا تاریخی اور بڑا قیمتی تھا، قیامت تک رہے گا۔ اس میں قاری صاحب خاص طور پہ امام عالی مقام نے یہ جملے بھی کہے کہ بھئی میں خود تو آیا نہیں ہوں، آپ لوگوں نے خطوط لکھ کر مجھے بلایا ہے۔ اب توجہ کریں ذرا، خطوط لکھنے والے کون تھے، کنہوں نے بلایا؟ یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینے سے صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے، انہوں نے کیوں روکا؟ ان کی اپنی رائے تھی، ان کا اپنا مشورہ تھا کہ کوفہ کے لوگ دھوکے باز ہیں، دغا دے دیں گے، وہ انہوں نے رخصت پہ عمل کیا، اور ہمارے امام حسین نے عزیمت پہ عمل کیا۔ ان کی رائے تھی کہ وہ دھوکہ دیں گے۔ اچھا ہوا بھی ایسا ہی، جنہوں نے بلایا تھا وہ یا تو گھروں میں جا کے چھپ گئے یا پھر یزیدی فوج میں شامل ہو گئے۔ تو جس طرح یزید مجرم ہے، یزیدی فوج کے کارندے مجرم ہیں بے شک، اسی طرح خطوط لکھ کر بلانے والے اور دھوکہ دینے والے بھی تو مجرم ہوئے کہ نہیں؟ بے شک بے شک۔ یہاں بلایا ہمیں جلال پور والوں نے اور ساتھ نہ دیں تو کیا کہا جائے گا؟ بھئی یہی دھوکے باز کہا جائے گا، جو ساتھ دیں گے تو وفادار کہا جائے گا۔ ایک صاحب کو میں سن رہا تھا، چونکہ نیٹ کا زمانہ ہے آج کل، یہ سمجھ لو جیسے میں کیا جملہ بولوں، چھوڑو رہنے دو، اب سب کے پاس ایک ذریعہ آ گیا ہے سوشل میڈیا کا، تو اب ضرورت تھوڑی ہے سند کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب تو بس وہ ہے نا کہ کیا شعر قاری صاحب، وہ آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ تو انہوں نے خطوط لکھے، خطوط لکھنے کے بعد بلایا اور ساتھ نہیں دیا، تو وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے وہ ساتھ کیا دیتے، حالات ہی اتنے خراب تھے، وہاں کوئی جان کو خطرے میں تھوڑی ڈالتے۔ میں نے کہا حضرت حر نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے دنیا بھی کامیاب کر لی اور آخرت بھی کامیاب کر لی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حر تو اسی سائیڈ میں تھے، ارے تھے کہ نہیں تھے بولو، مگر انہوں نے فیصلہ لیا کہ نہیں لیا؟ تو ایسے ان کو لینا چاہیے تھا جنہوں نے خطوط لکھ کر کے بلایا تھا۔ ان میں کے تاریخ تبری کے مطابق 13 افراد بڑے بڑے منصبوں پہ جا کے فائز ہو گئے یزیدی فوج میں، اور میرے امام نے اور یہ کون لوگ تھے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا میں، تیسری طرح کے ہم اور آپ ہیں جو حق والے ہیں، اہل سنت و جماعت۔ ایک وہ ہیں جو یزید کو بچاتے ہیں، ہم نے کہا تم بھی مجرم ہو۔ ایک وہ ہیں جو کوفہ کے شیعوں کو بچاتے ہیں جنہوں نے خط لکھا، ہم نے کہا مجرم تم بھی ہو، اس لیے کہ بلانا اور دھوکہ دینا وہ بھی مجرم، اور جنہوں نے قتل کا ارادہ کیا کرنے آئے وہ بھی مجرم، دونوں مجرم، اور ہم دونوں کو غلط مانتے ہیں۔ ہم اگر صحیح مانتے ہیں تو حسین ابن علی کو اور آپ کا ساتھ دینے والوں کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میرے امام نے نام لے کر کے کہا اے حجار ابن ابجر، نام لیا آپ نے، اے شبس بن ربعی آپ نے نام لیا، اے یزید بن حارث آپ نے جناب والا نام لیا، اے قیس بن اشعث کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ کیا تم نے لیٹرز نہیں لکھے تھے؟ کیا تم نے یہاں سے ہمارے پاس کو اپنے خطوط نہیں بھیجے تھے کہ امام آئیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے؟ ساتھ دینا تو چھوڑو، تم ہمارے دشمنوں کے خیموں میں کھڑے ہو۔ ان میں سے ایک کو تو اتنا بڑا منصب ملا کہ فوج کے میسرہ یا میمنہ کا اس کو چیف بنایا گیا۔ میرے امام نے کہا تھا ظالموں ہمیں بلا کر کے دھوکہ دیا، انہی میں شامل ہو گئے۔ میرے امام کے خطاب کا ایک ایک لفظ ایسا تھا کلیجے چیر دینے والا۔ یہ شیر خدا کا بیٹا تھا، فصاحت و بلاغت ان کے ناخون کے پوروں سے ٹپکتی ہے۔ ارے وہ تو شیر خدا کا ڈائریکٹ بیٹا ہے، ارے جو کئی واسطوں سے بیٹے ہوئے، جو
حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں۔ ایک طرف سے ان کا سلسلہ امام حسن تک جاتا ہے اور دوسری طرف سے ان کا سلسلہ امام حسین تک جاتا ہے۔ نام ہے عبد القادر جیلانی، لقب ہے غوث اعظم۔ خدا نے ایسی فصاحت و بلاغت سے نوازا تھا، جب خطاب فرماتے تھے تو صرف زمین والے خطاب نہیں سنتے تھے، آسمان کے فرشتے بھی ان کا خطاب سنا کرتے تھے۔ صرف انسان خطاب نہیں سنتے تھے، جنات بھی خطاب سنتے تھے۔ کئی پشتوں کے بعد جب ان کی نسل میں پیدا ہونے والے عبد القادر جیلانی کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہے تو امام حسین کی فصاحت کا عالم کیا ہوگا، ان کے خطاب کا عالم کیا ہوگا، ان کے خطبے کا عالم کیا ہوگا۔ میرے امام خطاب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے یزیدیو، ارے کوفہ کے دھوکہ بازو، کان کے پردے کھول کے سنو، تم نے میرے خانوادے کے لوگوں کو شہید کیا ہے، میرے علی اکبر کو شہید کر دیا، میرے قاسم بن حسن، ابو بکر بن حسن، ابو بکر بن علی جو میرا بھائی، حضرت عباس بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، اللہ آپ کا بھلا کرے جناب والا، یہ نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت عمر بن علی، عثمان بن علی، آپ نام بتاتے جا رہے ہیں، میرے خانوادے کے 17 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ امام نے کہا سب کو لگا لو 71، میں تم کو اب بھی سمجھا رہا ہوں، اے یزیدیو مجھے قتل کرنے سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ اگر آج تمہارے ہاتھ میرے خون سے رنگین ہو گئے، قیامت تک تمہارا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں، بے شک بے شک مٹا دیے جاؤ گے، صفحے ہستی سے تمہارا نام مٹ جائے گا، تمہارے پاس دولت بے شک ہو سکتی ہے مگر 4 آدمیوں میں بات کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ امام خطاب فرما رہے ہیں کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، روئے زمین پر آج کی تاریخ میں کون ہے جو مجھ سے زیادہ بڑا مرتبہ رکھتا ہو، نبی کا نواسہ آج کی تاریخ میں اگر روئے زمین پر کوئی ہے تو وہ تنہا حسین ابن علی ہے۔ اے یزیدیو مان جاؤ، یہ ساتھیوں دلوں پہ مہریں ثبت ہو چکی تھی، لگ چکی تھی، جانتے ہوئے بھی کیسی غلطی کر رہے تھے۔ ایک خطاب امام نے جنگ سے پہلے کیا تھا، اس خطاب کا اثر یہ ہوا تھا کہ حر اس طرف کھڑے تھے اور جب خطاب کے کلمات آپ کی سماعت سے ٹکرائے تھے کلیجے کو چیر کے رکھ دیا تھا، خیال و فکر کی راہوں میں ایسا اجالا کیا تھا امام کی تقریر نے کہ حضرت حر تھر تھر کانپنے لگے۔ آپ کے ساتھیوں جو یزیدی فوج کے تھے، چونکہ آپ 1000 فوج یزید کی کا جو دستہ تھا اس کے کمانڈر تھی، انہوں نے کہا اے حر ہم نے آپ کے ماتھے پہ آج تک پسینہ نہیں دیکھا ہے، آپ تو بڑے بہادر مانے جاتے ہیں، آج کا ہو گیا ہے جو اتنے گھبرا رہے ہیں۔ حضرت حر نے کہا تھا ظالموں میں جدھر کھڑا ہوں ادھر مجھے جہنم کے شعلے نظر آ رہے ہیں اور جدھر سے خطاب ہو رہا ہے ادھر حوض کوثر کا جام نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ اس لیے میں اب فیصلہ لیتا ہوں، آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چھوڑ دیا، یزید کی سائٹ کو چھوڑ دیا، حسین ابن علی کے قدموں میں آ کے گر گئے، کہنے لگے حسین میں وہی ہوں جو آپ کو چاروں طرف سے گھیر گھار کے یہاں پہ لایا، خدا کی قسم مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ ظالم اس حد تک چلے جائیں گے، اے امام میری غلطی کو معاف کر دیں، رحمت للعالمین کے آپ نواسے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ معاف کر دیں گے۔ امام نے بازو پکڑے اٹھایا، کلیج سینے سے لگایا، قسم مت کا حرن، اے حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، حر آزاد کو کہتے ہیں، تیری ماں نے تجھے آزاد کیا ہے، آج میں تجھے جہنم کے شعلوں سے آزاد کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے شہر سنبھل کی سیاسی شخصیت اور بہت خوش اخلاق بلند اخلاق شخصیت محترم ضیاء الرحمن برق صاحب، یہ ان کی محبت ہے، حالانکہ ابھی وہ ریسنٹلی دہلی سے بھی آئے ہیں لیکن ان کی محبت جلال پور والوں ہی سے نہیں ہے بلکہ الحمدللہ پورے علاقے سے ہے، پورے خطے سے ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ابھی میں گیا بھی تھا دہلی ملنے کے لیے تو بہت فکر مند تھے اپنے سنبھل کے لیے، اور اپنے سنبھل کے لیے کافی کوشاں بھی رہتے ہیں، اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ یقین مانیے انشاءاللہ میں سنبھل کو ایجوکیشن کے فیلڈ میں بھی، سواس کے فیلڈ میں بھی اور ریلوے کے فیلڈ میں بھی انشاءاللہ بڑا کام کر کے دکھاؤں گا۔ زور سے بول دو ذرا انشاءاللہ۔ آپ حضرات بھی استقبال کر لو ضیاء الرحمن صاحب کا ماشاءاللہ، اور ہمیں امید ہے
ہے کہ جس طرح اچھا تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ، ایک کرسی لے لو ذرا، کرسی لے لو، اچھا ٹھیک آئیے کھانا کھا کے انشاءاللہ آئیں گے ماشاءاللہ۔ پچھلے سال بھی گزشتہ سال بھی پوری رات بیٹھی تھے، انشاءاللہ آج بھی وہ ٹائم دیں گے۔ اور ماشاءاللہ آپ نے خطاب بھی سنا پارلیمنٹ میں 3 یا 4 مرتبہ ایک ہی مانسون سطر میں الحمدللہ، اور میں نے پوچھا بھی کہ بھئی کہا الحمدللہ خود سے سیٹنگ کر کے میں نے کر لیا ماشاءاللہ۔ تو برق صاحب کا پورا اثر ہے الحمدللہ، پورا اثر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی، آپ سب کی، اللہ تعالیٰ ان کو خوب ہمت اور حوصلہ دے، اور ان کے ذریعے سے صرف ہمارے سنبھل کے پسماندہ حضرات کی آواز بلند نہ ہو بلکہ پورے بھارت کے مظلوموں کی آواز بلند ہو۔ آمین، زور سے آمین بولیے سارے لوگ، بلند آواز سے بولیے آمین۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بات یہاں سے نکلی کہ حضرت حر نے جب یہ اپنی معافی چاہی تو امام حسین نے ان سے کہا تیری ماں نے تجھے آزاد نام دیا ہے، میں تجھے آج جہنم سے آزاد کر رہا ہوں۔ ایک وہ خطاب ہوا تھا اور ایک آخر میں خطاب، دل پہ کیا اثر پڑا، مہر لگ چکی تھی۔ خیر امام کے سامنے جب یہ پوری صورتحال تھی تو آپ نے کہا آؤ میرے مقابلے میں کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ تو ادھر سے تمیم ابن قحطبہ نامی ایک ملک شام کا بڑا نامی گرا پہلوان آیا، اور وہ مقابلہ کرنے کے لیے جیسے میدان میں آیا اس نے اناپ شناپ جو بھی اس کے منہ میں آیا وہ کہتا چلا گیا۔ میرے امام نے اس سے کہا اے ظالم، جنگ باتوں سے نہیں ہوتی ہے، تو حملہ کر، میں تیرے حملے کا جواب دیتا ہوں۔ باتوں باتوں میں وہ یہ کہہ بیٹھا اے حسین تم میرے سامنے ابھی بہت چھوٹے ہو، مجھے جنگ کا بڑا تجربہ ہے اور میں بڑا ماہر ہوں، میں فنون حرب و ضرب میں مہارت رکھتا ہوں۔ میرے امام سے وہ کہنے لگا کہ میں ملک شام کا شیر ہوں۔ اس نے جب شیر کا نام لیا تو حسین ابن علی نے فرمایا تو ملک شام کا شیر ہے، تیرے سامنے جو کھڑا ہے وہ خدا کے شیر کا شیر ہے۔ واہ 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 سبحان ذرا زور سے بولو، وہ خدا کے شیر کا، وہ خدا کے شیر کا شیر ہے۔ سرور انبیاء سے کہہ دوں گا، جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا۔ بولو نعرہ حیدری، یا علی، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے یا علی بولے، نعرہ حیدری، یا علی، زور سے نعرہ حیدری، یا علی۔ آپ نے جب کہا ارے تیرے سامنے جو کھڑا ہے وہ خدا کے شیر کا شیر ہے، مقابلہ کر، اس نے حملہ کیا۔ شیر خدا کے بیٹے نے ایسا پلٹ کے وار کیا کہ ایک ہی وار میں تمیم ابن قحطبہ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ بھی گئی اور بیچ میں سے ٹوٹ بھی گئی۔ بے شک بے شک، بیچ میں سے دیکھ رہے ہو بھی قاری صاحب، ابھی پروگرام بیچ میں ہے، فائنل اسٹیج پہ نہیں، جی جی، اور کرسیاں سب فل ہو گئیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ جلال پور والوں کو بھی پورے علاقے سے محبت ہے اور پورے علاقے کو بھی جلال پور سے محبت ہے۔ جی ماشاءاللہ، ہمارے امداد بھائی ہوں، عمران بھائی ہوں، عباس بھائی ہوں یا تمام بھائی ہوں، یہاں تو بھائی بھائی ہیں ماشاءاللہ۔ احمد آباد میں بھی جلال پور کی بڑی بھائی گیری ہے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، اللہ شاہ۔ احمد آباد کے لوگ وہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، اور جو یہاں موجود ہیں وہ یہاں سن رہے ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے۔ ہمارے پورے علاقے کے جتنے یووا وہاں جاتے ہیں، اچھی عادتیں لے کر کے آؤ وہاں سے، جو اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن بری عادتوں سے دور رہو، ٹھیک ہے کہ نہیں بھئی؟ ہاں توجہ فرمائیے حضرات، میرے امام نے ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں تمیم کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ بھی جاتی ہے بیچ۔ اچھا وہ بھی سمجھ گیا کہ اب میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا تلوار اٹھا لے ورنہ دنیا کہے گی کہ حسین نے نہتے کو مار دیا۔ اب وہ کیا کر پاتا؟ پہنچا دیا امام حسین نے وہیں پر جہاں پہ اس کو پہنچنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد کئی افراد یہ کے بعد دیگر آتے رہے، جلال پور اور آس پاس پورے دور و دراز سے آئے ہوئے میرے بھائیوں، ایک ایک کر کے تو یہ سب آ جاتے۔ میرا ایمان کہتا ہے حسین تنہا تنہا سب کو کافی ہو جاتا۔ بے شک، کتوں کی عادت ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے حملہ کر دیا ایک شیر پہ، کوئی تیر سے، کوئی تلوار سے، کوئی خنجر سے، کوئی بھالے سے۔ اتنے زخم لگے میرے حسین کے کہ پشتے چونکہ مجھے کربلا کے بعد کے واقعات بھی بیان کرنے، اس لیے میں سیدھا سیدھا اسی طرف چلتا ہوں کہ آپ پشتے فرس سے زمین پہ تشریف لائے مگر سجدے کی حالت میں ہیں میرے امام۔ دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں، زمانے والوں گواہ رہنا،
نماز میری قضا نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ جلسہ کرنے والوں، ابھی ہمارے ڈاکٹر آشکار صاحب آئے ہوئے ہیں رکن الدین سرائے سے، میرے بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ، بڑی محبت رکھتے ہیں مجھ سے۔ انہوں نے کہا کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو کہہ رہے تھے 2 صفیں تھیں، اس میں آدھے نمازی تھے۔ تو یہ صرف میں یہاں کی شکایت نہیں کر رہا ہوں، ہر جگہ کی، جلسہ بعد میں ہے، نماز پہلے ہے۔ بے شک۔ نماز کی ادائیگی فرض ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ جلسہ ہو تو جلسے کا رزلٹ بھی آنا چاہیے۔ اور میں یہ بات خواتین سے بھی کہوں گا کہ یہ بھی 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھا کریں، اور آپ لوگ بھی 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھا کریں۔ حسین ابن علی کو تو دیکھو، دنیا سے جا رہے ہیں، سجدے تو سب نے کیے، تیرا الگ انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر نبی کو ناز سبحان ہے۔ اللہ۔ ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، سجدہ نماز میں، ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، جیسے جھکا ہو صبر کا کعبہ نماز میں، کعبہ نماز میں۔ اللہ اللہ، پورا بدن لہو، جناب والا پورے بدن سے لہو رس رہا ہے، مگر فاطمہ کا بیٹا آخری سجدہ کر کے دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہے، میرے نانا جان کے امتیوں، دیکھو نماز قضا نہ کرنا۔ نماز کی اہمیت کو میرے امام نے بتایا، سبحان اللہ کی شان کے ساتھ بتایا۔ آپ اندازہ تو لگائیں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ اسلام کے علم کو اٹھا یا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے۔ کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے۔ یہ دشتے، بڑے سارے لوگ میرے ساتھ، یہ دشت کربلا سے اب بھی آتی ہے صدا، حی علی الصلاۃ۔ ذرا سارے لوگ پڑھیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا، ماشاءاللہ یہ ہمارے راواں بزرگ سے اللہ خوش رکھے۔ ویسے جلسوں کا ماحول پورے علاقے کو راواں بزرگ نہیں دیا ہے، بھئی یہ بات تو ماننا پڑے گی۔ راواں بزرگ یا پنسخہ، اللہ شاد و آباد رکھے، سب کو خوش رکھے۔ حضرات، امام کی شہادت کے بعد بھی یزیدیوں کے مظالم کی تاریخ کم نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کی نعشوں پہ، ان کے مبارک جسموں پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، اور ان کے سروں کو نیزوں پہ اٹھا لیا گیا ہے۔ امام کے سر اقدس سے قرآن کی تلاوت کی آواز بھی سنی گئی ہے۔ یہ فرضی بات نہیں ہے جو بتا رہا ہوں، میں حوالہ رکھتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آئی ہے کٹے ہوئے سر سے۔ میرے امام نے بتا دیا کہ قرآن کل بھی میرے ساتھ تھا، قرآن آج بھی میرے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کٹے ہوئے سر سے تلاوت کی آواز آئی، اور خولی نامی بدبخت امام کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن سے باندھ کر لے گیا، معاذ اللہ، زور سے بولیے معاذ اللہ۔ گھر پہ لے کے پہنچا، اور گھر پہ لے جا کے اس نے امام کے سر کو ایک جگہ بے ادبی کے ساتھ اسی طریقے سے معاذ اللہ پھینک دیا، معاذ اللہ۔ بہت بھاری جملہ تھا مگر بیان کرنا پڑا۔ اس کی بیوی محب اہل بیت تھی، وہ فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والی تھی، وہ کنیز فاطمہ زہرا تھی، وہ کنیز سیدہ زینب تھی۔ اس کی نگاہ پڑی سر امام پر، اس نے ابھی چہرہ نہیں دیکھا ہے چونکہ ڈھک دیا تھا اس ظالم نے۔ اس نے پوچھا، اے میرے شوہر، یہ کس کا کٹا ہوا سر لایا ہے؟ کہنے لگا، پہلے مجھے کھانا لگاؤ۔ اس نے کہا، نہیں، پہلے مجھے بتا کہ یہ تو سر کس کا لایا ہے۔ زیادہ بیوی نے اصرار کیا تو خولی نے جیسے ہی نام لیا، اس عورت کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے کہا، بدبخت اے ظالم، اگر تو میرا شوہر نہ ہوتا تو تیری گردن کو میں آج تیرے تن سے جدا کر دیتی۔ تجھے پتا ہے ان کا مقام کیا ہے؟ ارے یہ وہ ہے جن کے لیے نبی نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا تھا۔ اے بدبخت، تو ان کے سر کو لایا ہے، اور وہ بھی اس بے دردی کے ساتھ یہاں پہ پھینک رہا ہے۔ اب میں تیرے کھانے کا خیال نہیں کروں گی،
اب تو اپنا کام دے۔ وہ بدبخت اپنا کام میں لگ گیا، کھانا وانا کھانے لگا۔ یہ سیدھا گئی امام عالی مقام کے سر اقدس کو ایک صاف کپڑے میں لیا اور آپ کی زلفوں پہ جو گرد و غبار لگ گیا تھا راستے میں، وہ جنگ کرتے ہوئے اس نے اپنے صاف ستھرے کپڑے سے دوپٹے سے اس کو صاف کیا، پھر آپ کے ماتھے کو صاف کیا، آپ کے پورے چہرے کو۔ اس عورت کا بیان ہے خدا کی قسم، لوگوں کے وہ سر جو تن سے جدا ہوتے ہیں، ان سروں میں اور چہروں میں وہ رونق نہیں ہوتی ہے جو نبی کے نواسے کے کٹے ہوئے چہرے کے اندر رونق تھا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ عورت کہتی ہے میں نے امام کے سر اقدس کو ایک تشت میں رکھا اور اس کے بعد میں نے بڑی عزت کے ساتھ اپنے گھر پہ جو سب سے اچھی جگہ تھی وہاں پہ رکھا۔ میرا شوہر بدبخت خولی جا کر کے تو سو گیا، اپنی کمین گاہ میں جا کر کے سو گیا، مگر میں پوری رات امام عالی مقام کے چہرے کی زیارت کرتی رہی۔ مورخین نے لکھا ہے اور جناب والا وہ عورت کہتی ہے میں نے شب دیجور کے سناٹوں میں دیکھا، پوری دنیا میں اندھیرا ہوا تھا مگر سر امام عالی مقام تک آسمان سے نور ہی نور برس رہا تھا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور کیوں نہ برسے، ہمارے امام نے یوں ہی تو نہیں کہا ہے، کیا کہا ہے امام نے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، ذرا زور سے بولیں۔ عزیزم مولانا سلیم صاحب ماشاءاللہ، کدھر چلے گئے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ یہ دیکھنے میں بڑے سیدھے سجن ہیں ماشاءاللہ، مگر بڑا اچھا مطالعہ ہمارے مولانا سلیم صاحب ماشاءاللہ۔ پڑھیے میرے ساتھ جھوم کے ذرا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور کا تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، بولو سب گھرانہ۔ جیسا عقیدہ ہے ویسی آواز آنا چاہیے، سب گھرانہ، زور سے سب گھرانہ۔ وہ عورت کہتی ہے میں پوری رات امام عالی مقام کے سر اقدس اور آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کرتی رہی۔ دن نکلا، اچھا پھر یہ سر جو ہے الگ جتنے بھی شہداء کے سر تھے، خاص طور پہ امام حسین سید الشہداء کا سر، کوفہ کا جو گورنر تھا جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے، اس کے دربار میں جب پہنچا، قاری صاحب لکھا ہوا ہے کتب تواریخ میں کہ عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھڑی مطلب سمجھتے ہو نہیں چھڑی، تو وہ امام کے لبوں پہ اس چھڑی کو مارنے لگا، مطلب اس طریقے سے، اور اس کے منہ میں جو جملے آ رہے تھے وہ میں نقل بھی نہیں کر سکتا۔ اس دربار میں اتفاق یہ کہ حضرت زید بن ارقم صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ توہین دیکھی، حالانکہ وہ گورنر تھا اور کتنا ظالم گورنر تھا آپ اس کے بارے میں جانتے ہی ہیں، مگر وہ چونکہ صحابی رسول تھے ان سے یہ توہین برداشت نہ ہوئی۔ حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا او بدبخت، تو ہوگا گورنر، تو اپنے منصب پہ زیادہ نہ اترا، جانتا ہے یہ کس کا سر ہے؟ اے بدبخت، ان لبوں پہ تو چھڑی مار رہا ہے، میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ معراج کے دولہ ان لبوں کو چوما کرتے تھے۔ گورنر اس کو یہ لگا میری انسلٹ ہو گئی، میری توہین ہو گئی، اور اللہ والے کسی ظالم حکمران سے نہیں ڈرتے، کسی طاقتور سے نہیں ڈرتے، وہ صاف صاف اعلان کر دیتے ہیں کہ آپ کے سر پہ جو یہ تاج حشم رکھا ہے ہم فقیروں نے اسے زیر قدم رکھا ہے۔ زید بن ارقم ڈرے نہیں، آپ گھبرائے نہیں، اس نے کہا پکڑو انہیں۔ آپ دربار سے نکلنے لگے اور اس نے پھر کہا کہ بوڑھے ہو، ضعیف ہو، عمر زیادہ ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ گردن تمہاری بھی مار دیتا۔ زید بن ارقم نے کہا مارنے کی دھمکی کیا دیتا ہے؟ ارے تو نواز رسول کا قاتل ہے تو ہمیں قتل کرنے میں تجھے کیا جائے گا؟ قتل کر دے مگر زبان سے نکلے گا تو حق نکلے گا، نبی کا صحابیوں غلط بات نہیں کروں گا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ کیا بہترین جواب دیا حضرت زید بن ارقم نے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت زید بن ارقم دربار سے باہر آ گئے۔ خیر
یہ امام علی مقام کے سر کو ان لوگوں نے کہا کہ نیزوں پہ بلند کرو، پورے کوفہ میں گھماؤ۔ گھمایا گیا، جامع مسجد میں یہ تقریر کرنے کے لیے منبر پہ گیا عبید اللہ ابن زیاد، اور جا کر کے امام علی مقام کی شان میں اس نے ایسے جملے کے نقل بھی نہیں کیے جا سکتے، معاذ اللہ، بس سمجھ لو کہ برائی کرتا رہا۔ وہاں پہ حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے محب اہل بیت تھے، اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان سے ضبط نہ ہو سکا، آنکھوں سے معذور تھے، نظر نہیں آتا تھا۔ انہوں نے کہا کوفہ کے لوگوں، خطوط لکھ کے تم نے بلایا اور یہ کتا تمہارے منبر پہ بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے، اور تمہاری آنکھوں میں روشنی بھی ہے مگر دل اندھے ہو چکے ہیں، تم سب چاہو تو اس کی جان بھی لے سکتے ہو مگر بہرے ہو گئے ہو، اندھے ہو گئے ہو، ہمت نہیں تمہارے اندر، میں آنکھوں سے معذور ہوں مگر یہ توہین حسین کی برداشت نہیں کر سکتا۔ کھڑے ہوئے اور کہا تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، حسین سچا، حسین کا باپ سچا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شہدائے کربلا مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ۔ گورنر کا مطلب اس زمانے کا چیف منسٹر، بلکہ پرائم منسٹر سمجھ لو پورے کوفہ کا، جس کے ہاتھ میں پورا لا اینڈ آرڈر ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا۔ ارے اس نے کہا سارے نمازیوں کے سامنے ایک اندھا آدمی، اس نے اپنی بھاشا میں کہا ایک نابینا آدمی میرے بارے میں ایسا بولے گا، کہا پکڑو اسے۔ اس کے فوجی جیسے ہی حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی کو پکڑنے کے لیے دوڑے تو ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی سامنے سے آ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اب یہاں پہ جنگ آرائی ہو جائے گی، محاذ کھل جائے گا، بات لمبی پڑ جائے گی۔ اس نے اپنے فوجیوں کو اشارہ کیا کہ رہنے دو۔ اس وقت معاملہ ٹھنڈا ہوا مگر سب اپنے اپنے گھروں پہ چلے گئے۔ پھر کسی اور دن یا پھر اسی رات میں کسی اور دن جب اس کو موقع ملا، حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی جو معذور تھے، نابینا تھے، او لوگو کسی نابینا کو نابینا سمجھ کے حقیر نہ سمجھنا، حقیقت میں تو نابینا وہ ہے کہ آنکھوں میں نور ہو اور مصطفیٰ کی عظمت کو نہ دیکھتا ہو۔ حقیقت میں بہرا وہ ہے کہ اس کی کانوں میں سماعت کی طاقت ہے مگر وہ قرآن کی تلاوت نہ سنسا ہو۔ وہ انسان جس کی آنکھیں اگرچہ نابینا ہیں مگر دل مصطفیٰ کی محبت میں چور ہے، حسین کی محبت میں چور ہے، اہل بیت کی محبت میں چور ہے، وہ صحابہ کی محبت بھی رکھتا ہے ساتھ میں، او بھائیو تو وہ نابینا ہو کر کے بھی اللہ رسول کو پیارا ہوتا ہے۔ عفیف حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی کو اس کے لوگ گرفتار کر کے لے گئے اور اس نے کہا قتل کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور ساتھیوں ظلم رکتا نہیں ہے ان لوگوں کا، یہ باتیں بہت ہیں، بس تیزی سے سنتے چلیے۔ یہ سب یعنی سروں کو اور پھر قافلے والوں میں کون کون ہیں؟ حضرت زینب ہیں، حضرت فاطمہ بنت حسین ہیں۔ فاطمہ امام حسین کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، بڑی بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ اور میں آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں کہ حضرت امام حسین کی چھوٹی بیٹی کا نام سکینہ ہے، جس کو ہم اور آپ آسانی کے لیے تلفظ میں آسانی کے لیے سکینہ بول دیتے ہیں، وہ چھوٹی بیٹی ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت حسین کا جو نکاح ہوا ہے وہ امام حسن کے بیٹے حسن مصنع سے ہوا ہے، اور پھر ان سے جو نسل چلی ہے وہ حسنی سادات کہلاتے ہیں، اور جو امام زین العابدین سے نسل چلی ہے وہ حسینی سادات کہلاتے ہیں۔ ذرا زور سے بول دو نا یار سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیو توجہ کے ساتھ سنو، حضرت زینب اللہ اکبر یہ کون ہیں؟ یہ حضرت امام علی مقام کی بہن ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس روز قاری صاحب اور ہم ساتھ تھے ابھی بڑے حسن پور کے پاس، میں نے وہاں پر بھی یہ کہا تھا کہ داستان کربلا رشتوں کی اہمیت بتاتا ہے، بھائی بھائی میں کیسی محبت ہونا چاہیے۔ عباس علم بردار سے پوچھو، ابو بکر بن علی سے پوچھو، حضرت عثمان بن علی سے پوچھو، یہ باپ شریک بھائی ہیں، ماں شریک اور باپ شریک بھائی۔ حضرت امام حسن تھے جو شہادت سری کے درجے پہ فائز ہو چکے تھے۔ یہ جو کربلا میں 7 یا 8 بھائی شہید ہوئے ہیں یہ سب باپ شریک بھائی ہیں، یعنی مائیں
دوسری ہیں. باپ حضرت مولا علی شیر خدا ہیں. سوتیلے بھائیوں میں محبت کم ہوتی ہے، مگر یہاں عالم یہ ہے، محبت کا عالم یہ ہے کہ سارے کے سارے بھائی امام حسین کے نام پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے آ گئے ہیں. ان کی ماں نے تربیت دی ہے انہیں کہ حسین تمہارے بھائی بعد میں ہیں، تمہارے سردار پہلے ہیں، تمہارے آقا پہلے ہیں. بھائی بھائی کے رشتے کو کیسے نبھایا جاتا ہے، کربلا کی داستان پڑھو. شوہر اور بیوی کے رشتے کو کیسے نبھایا جاتا ہے، کربلا کی داستان پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیزی کے ساتھ قاری صاحب، شہر بانو یزد گرد کی بیٹی ہیں، بادشاہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں وہ آئی تھیں. اور اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا یہ شہزادی ہے، تو نے کہا بھی اس کا شہزادے ہی سے ہوگا. کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو محبت اہل بیت کا جھوٹا دعویٰ کریں اور حضرت عمر کے بارے میں بکواس کریں، حضرت ابو بکر عثمان کے بارے میں بکواس کریں. انہیں تو اتنی محبت ہے کہ حضرت شہر بانو کے لیے رشتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، مگر حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں یہ شہزادی ہے، تو نے کہا اس کا شہزادے ہی سے ہوگا. سب نے کہا حضور کس سے ہوگا، کہ آپ کے بیٹے سے ہوگا؟ کہا نہیں، علی کے بیٹے حسین سے ہوگا. ذرا زور سے بولو نا یار سبحان اللہ، اور مچل کے بولو زور سے سبحان اللہ. وہ شہر بانو بادشاہ کی بیٹی، اور دیکھو میدان کربلا میں وفا کی کیسی تاریخ رقم کر رہی ہیں. اللہ اکبر. بہن کا رشتہ بھائی سے کیسا ہوتا ہے زینب سے پوچھو، اور بھائی کا رشتہ بہن سے کیسا ہوتا ہے حسین ابن علی سے پوچھو. اللہ اکبر. دربار میں جب یزید کے میں بہت تیزی سے دمشق اور پھر اس کے بعد چونکہ مدینہ شریف واپسی، اور پھر بعد میں ان یزیدیوں کا انجام کیا ہوا، کیسے چن چن کے مارے گئے، اور آج تک یزیدیت سر نہ اٹھا سکی. آج کوئی یزید سے محبت کرنے والا بھی ہو تو وہ اپنی نجی محفلوں میں یزید کا دفاع کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ ہمت نہیں کہ کھل کے میدان میں آ جائے. اور کوئی کھل کے میدان میں آ بھی جائے گا تو ذلیل ہو کے جائے گا، وہ رسوا ہو کے جائے گا. جب یزید کے بیٹے معاویہ نے اپنے باپ کی خلافت کو ٹھوکر مار دی تو اوروں کا حال کیا ہوگا. اے لوگوں توجہ فرمائیے، یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا. توجہ فرمائیے حضرات. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ لوگوں سے کہ دربار میں جب پہنچے یزید کے دربار میں، تو وہاں پر سیدہ زینب نے جو خطاب کیا ہے، آپ نے فرمایا تھا اے یزید، میرے بھائی کو قتل کرنے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ میرے بھائی حسین کا ذکر ختم ہو جائے گا، میرے خاندان کا ذکر ختم ہو جائے گا. یاد رکھنا تیرا نام چند دنوں تک باقی رہے گا، میرے بھائی کا نام قیامت تک باقی رہے گا. وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لہٰذا چرچا ان کا جہاں فرش پر رہے گا وہاں عرش پر بھی رہے گا، جنت میں بھی رہے گا. اے ظالم کان کے پردے کھول کے سن. ایسا خطاب کیا تھا حضرت زینب نے پردے کی اور سے کہ نانا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا، سجدہ نہیں چھوڑا. دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایسا نایاب خطاب کیا تھا حضرت سیدہ زینب نے. حضرات نعمان ابن بشیر، یہ جو کوفہ کے گورنر تھے پہلے، جن کو معزول کر دیا تھا یزید نے، جن کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو بٹھایا تھا، نعمان ابن بشیر کو بلایا گیا. پھر نعمان ابن بشیر کے ساتھ اس خانوادے کو مدینہ شریف بھیجا گیا. اور مدینہ شریف جب یہ خانوادہ پہنچا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس منظر کو نہ پڑھا جا سکتا ہے کما حقہ، نہ سنا اور سنایا جا سکتا ہے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ قیامت صغریٰ ایک وہ تھی جو کربلا میں بپا ہوئی. کربلا کے بعد بھی جو پورے راستے میں، اور اب جب مدینہ شریف یہ قافلہ پہنچا ہے، اہل مدینہ سرحد پہ آ گئے تھے مدینہ شریف کی، اور سب کی نگاہیں تلاش کرتی تھی نواز رسول کو. اللہ اکبر. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جس میں آنسو نہ ہو، کوئی دل ایسا نہ تھا جس میں آنسوؤں کا پیمانہ نہ چھلک رہا ہو. اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین جو امام حسین کے صاحبزادے ہیں، جن سے نسل حسینی چلی ہے، آپ جیسے ہی مدینہ شریف پہنچے ہیں تو پہلے سیدھے اپنے گھر نہیں گئے، بلکہ پیارے نبی کی تربت اطہر پہ گئے ہیں، آپ کی قبر اطہر پہ گئے ہیں، روضہ پاک پہ گئے ہیں، اور جاتے ہی
ہی جیسے ہی پیارے نبی کی قبر پہ آپ کی نگاہ پڑتی ہے، بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلکنے لگتے ہیں، صبر کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نانا جان اپنے نواسے کا سلام قبول کر لیجئے۔ اس کے بعد ایسی ڈھارس بندی ہے کہ مدینے والوں کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ امام زین العابدین ہیں جو عام طور پہ عام دنوں میں بھی روزے سے رہا کرتے تھے۔ ہمارے مسلمانوں سے تو رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے، یہ وہ ہیں کہ جو عام دنوں میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب وقت افطار کبھی مشکیزے کا ٹھنڈا پانی سامنے آ جاتا تو آنکھوں سے پانی نکلنے لگتا تھا۔ لوگ کہتے تھے امام آپ پانی کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ کہتے تھے مجھے کربلا کی یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ امام زین العابدین ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تھا، نہلانے والے نے ان کو لہلایا۔ علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ غسال نے جب ان کو غسل دیا تو جب ان کی قمیص اتاری اس نے تو اس نے دیکھا کہ آپ کی پشت پہ، آپ کی پیٹھ پہ وزن اٹھانے کے نشانات ہیں۔ وہ اس نے یہ بات آ کر دفن کے بعد مدینہ شریف میں الگ الگ جگہوں پہ کہہ دی۔ پورے مدینے میں یہ چرچا ہو گئی کہ امام حسین کے صاحبزادے زین العابدین کو کسی نے بوجھ اٹھاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، تو پھر وہ پیٹھ پر نشانات کیسے پڑ گئے، آپ کی پشت اتھر پہ نشانات کیسے پڑ گئے؟ چرچا زیادہ ہوئی تو آپ کے خادم میں خاص نے کہا مدینے والوں مجھ سے میرے امام نے منع کیا تھا، راز تھا، مگر تم نہ جانے کیا کیا سمجھنے لگو، اس لیے اب بتانا بھی ضروری ہے۔ اے مدینے والوں جانتے ہو حسین ابن علی کے شہزادے حضرت امام زین العابدین سید سجاد ہمارے اعلیٰ حضرت ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، جو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے وہ زین العابدین۔ اللہ اکبر۔ جس نے نسل حسینی چلی ہے جس سے، وہ امام زین العابدین جو صبر کی چٹان بن کے زندہ رہا۔ چٹان تو پھر بھی چٹان ہوتی ہے، یہ وہ ہے کہ چٹان سے بھی زیادہ مضبوط رہا، وہ امام زین العابدین جو تہجد گزار، وہ امام زین العابدین جو نوافل ادا کرنے والا، غریبوں میں صدقہ و خیرات کرنے والا۔ کہا مدینے والوں تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ زین العابدین کی پیشانی پہ نشانات کیسے پڑے؟ اے مدینے والوں جب تم بعد نماز عشاء اپنی اپنی خوابگاہوں میں جا کے آرام فرما ہو جاتے تھے، سو جاتے تھے، تو اس وقت فاطمہ کا پوتا، شیر خدا کا پوتا، امام حسین کا شہزادہ حضرت امام زین العابدین مسجد سے باہر آتے۔ آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، کچھ آرام کر لیتے ہوں گے، بس باقی پوری رات عبادت میں گزرتی تھی۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ راشن کٹ تیار کرتے تھے۔ راشن کٹ سمجھتے ہو؟ کھانے کا پیکٹ، یعنی غلہ، جو کا آٹا، کنستر تیل کا، یہ سب تیار کرتے، اور جب تیار کر کے اکٹھا ہو جاتے میں کہتا حضور میری پشت پہ رکھ دیں۔ امام زین العابدین کہتے قیامت کے دن ہر بندہ اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا، اللہ نے میرے بازوؤں میں طاقت دی ہے، تم بس یہیں پہ رہو، میں خود اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لے جاؤں گا۔ کہتے کہ پھر ان گھروں پہ جاتے جن گھروں میں یتیم بچے رہ رہے ہوتے تھے، ان یتیموں کے سر پہ کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا تھا، ایسی بیواں عورتیں ہوتی تھیں جن بیواؤں کے سر سے ان کے شوہروں کا سایہ اٹھ چکا ہوتا تھا، ان کے دروازے پہ رکھ کے آتے، اور پھر وہ لکڑیوں کے ایک جگہ کر لیتے تھے، ان لکڑیوں کے بوجھ کو اپنے کاندھے پہ ایندھن کے بوجھ کو لے جاتے۔ اللہ اکبر۔ مدینے کے وہ لوگ صبح کو جب نماز فجر کے لیے اٹھتے ان کی آنکھیں مسرت سے نم ہو جاتی، دعائیں نکلتی تھی، یا اللہ اس بندے کو تو آباد رکھ جو بندہ ہمیں بتاتا بھی نہیں ہے اور ہماری ضرورت پوری کر کے چلا جاتا ہے۔ اس خوبصورتی سے آپ مدد کرتے تھے۔ کہا مدینے والوں وہ جو پیٹھ پہ پشت پہ نشانات تھے وہ اسی امداد کے نشانات تھے جو رات کے اندھیرے میں امام کیا کرتا تھا۔ اے میرے دینی بھائیوں یہ طریقہ اپناؤ حسینیت کا، اس طریقے سے لوگوں کی مدد کیا کرو۔ قاری صاحب مجھے آپ کے پڑھے ہوئے اشعار یاد آ رہے ہیں، حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو، تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو، روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دو، اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دو، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو۔ اے لوگوں یہ طریقہ اپناؤ۔ اللہ
اللہ اکبر۔ پوچھا کہ امام زین العابدین کتنے لوگوں کی مدد کرتے تھے مدینہ شریف میں؟ کہا میری معلومات کے مطابق 100 پریوار یعنی 100 پریوار ایسے تھے۔ پریوار کی بات کر رہا ہوں، افراد کتنے بیٹھیں گے؟ ہر پریوار میں اگر آپ 5 افراد بھی جوڑ لیں اوسطاً تو 500 افراد بیٹھتے ہیں۔ فرمایا میری معلومات کے مطابق صرف مدینہ شریف میں 100 پریوار ایسے تھے جن کے گھر کا چولہا جل رہا تھا تو امام زین العابدین کی مدد سے جل رہا تھا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو یار ایک مرتبہ یا حسین، پورا مجمع بولے زور سے یا حسین۔ یہ امام زین العابدین، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتھیوں سنو، ابھی یزید کا ظلم جو ہے رکا نہیں ہے۔ اس نے چونکہ جب یہ واقعہ ہو گیا تھا تو مدینہ شریف میں جن لوگوں نے بیعت کر لی تھی ان میں اتنا غم و غصہ بھر گیا کہ ایک شخص نے، دیکھو میری طرف دیکھو، ایک شخص نے اپنے پاؤں کی جوتی پاؤں سے نکالی، ہاتھ سے نہیں، اس طریقے سے، اور جوتی بہت دور جا کے گری۔ کہا ہم یزید کی بیعت کو ایسے نکال کے پھینکتے ہیں جیسے اپنے پاؤں کی جوتی نکال کے پھینک دی۔ اور پورے مدینے میں بغاوت ہو گئی یزید کے خلاف، سب نے بیعت توڑ دی، اس نے نواز رسول کو شہید کر دیا پورے مدینے میں۔ تو اب یزید نے مسلم ابن عقبہ نامی ایک کمانڈر ان چیف کو اپنے ساتھ، یعنی اس نے آرڈر دیا اور کہا کہ تم جاؤ اور مدینے پہ جا کے چڑھائی کر دو۔ تو اس مسلم ابن عقبہ بدبخت نے 7,000 یا پھر 4,000 فوج کے ساتھ مدینہ شریف پہ جا کے حملہ کر دیا۔ وہ مدینہ کہ جس مدینے میں اونچی آواز سے بولنا بغیر ضرورت کے جائز نہیں ہے، اس مدینے میں مسجد نبوی میں ان ظالموں نے گھوڑے باندھے، گھوڑے معاذ اللہ، جہاں پر جنت البقیع ہے وہاں پہ گھوڑے باندھے۔ ابھی میں سعودی حکومت کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی ان کا خاص پروگرام تھا، تو اس زمانے میں سواری کے لیے گھوڑے استعمال ہوتے تھے، آج گاڑیاں استعمال ہوتی تھی۔ تم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا آج ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیا، روضہ رسول کے پاس فارچونر گاڑیاں گھمائی جا رہی ہیں، جہاں کے بارے میں قرآن نے کہا میرے محبوب کے دربار میں اپنی آواز اونچی نہ کرو ورنہ اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ یہ کیسا دربار ہے؟ ارے امام اہل سنت سے پوچھو، اعلیٰ حضرت کہتے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ سبحان اللہ، یہ ایسی جگہ ہے اور یزیدی فوج نے یہاں پہ گھوڑے باندھے۔ اور لوگوں 7,000، توجہ سے سنیے گا، 7,000 صحابہ نے، 7,000 یا 700، تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہو رہا ہے یہاں پہ چونکہ ویڈیوز بھی بن رہی ہیں تو کوئی بات غیر ذمہ دارانہ نہ ہو۔ بہرحال اتنا کہہ لیجئے کہ بڑی تعداد میں صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، الفاظ نہیں میرے پاس اس منظر کو بیان کرنے کے لیے۔ ایک عظیم تابعی ہیں، نام ہے ان کا سعید ابن مسیب، وہ وہیں پہ ایسے ہی پاگل پن کا، وہ پاگل نہیں تھے مگر وہ یزیدی فوج کو وہ یہ چاہتے تھے کہ مسجد نبوی میں آزان تو ہوتی رہے۔ ان ظالموں نے گھوڑے باندھ دیے ہیں، آزان بھی بند ہو گئی ہے، 3 دن ہو گئے ہیں مسجد نبوی میں جماعت سے نماز نہیں ہوئی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ نماز ہی نہ ہو، اس لیے وہ پاگل بن کے وہاں پہ یعنی دکھاوے کے لیے ان کو بھی یزیدیوں نے گرفتار کر لیا۔ مگر جب انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی تو کہا رہی تو پاگل ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اب یہاں تو میں مشکات شریف کی ایک حدیث شریف سناتا ہوں، جسے حوالہ نہ ملے وہ مجھ سے آ کر کے پوچھ لے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی نماز پڑھنے، چونکہ وہاں پہ حالات ایسے بنا دیے گئے تھے، 3 دن تک کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، نہ آزان ہو رہی ہے نہ جماعت ہو رہی ہے۔ کہتے میں اکیلا نماز پڑھتا تھا، اکیلا آزان دے لیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا روضہ مصطفیٰ سے آزان کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ مشکات شریف میں نے کتاب کا حوالہ دیا، سارے مکاتب فکر میں یہ کتاب ان کے وہاں پہ داخل نصاب میں۔ او یار اسی لیے تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ۔ قاری صاحب توجہ کے ساتھ سنیے۔ اچھا ماشاءاللہ ہمارے، میں نے دھیان نہیں دیا ماشاءاللہ، اور ان کی محبت دیکھیے آپ۔ میں ان سے ملنے گیا دہلی میں، میرے ساتھ کچھ مہمان بھی تھے، احباب بھی تھے، بھئی اتنی انہوں نے مہمان نوازی کی، اتنی محبت سے نوازا، اور ماشاءاللہ اپنے سنبل میں ریلوے والا بھی میٹر انہوں نے اٹھایا۔ اس سب کی طرف میں آؤں گا بعد میں، ذرا پہلے اس کو واقعے کو مکمل کر لیں انشاءاللہ، پھر میں تھوڑا سا ضیاء الرحمن صاحب کی طرف سے بھی اس لیے کہوں گا کہ یہ نہ سوچو کہ یہ صرف سیاسی لیڈر ہیں، بغیر پولیٹکس اور بغیر سیاست کے آپ کی قسمت کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں جمہوریت اور ڈیموکریسی میں۔ اس لیے ہمیں پوری امید ہے کہ جس طرح سے برق صاحب جب بولتے تھے پارلیمنٹ میں، مجھے ان کے وہ اشعار بار بار یاد آتے ہیں، ابھی کیا ہے کہ بوند کو ترسے گا میں خانہ، جو اہل ظرف کے ہاتھوں میں پیمانے نہیں آئے۔ اسی انداز میں ہمارے ضیاء الرحمن برق صاحب بھی بولیں گے، بولے ہیں اور بہت اچھے انداز میں بولے ہیں۔ مالک ان کو حسینیت کا سچا جذبہ عطا فرمائے، حسینیت کا سچا حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کے دادا کو جرأت، بہادری اور ہمت عطا فرمائی تھی، ہم نے وہ رنگ ان کے پوتے میں بھی دیکھ لیا ہے ماشاءاللہ، اور ہمیں امید ہے کہ اس میں برکت ہی ہوتی رہے گی، حوصلہ آتا ہی رہے گا۔ ظالم کی عمر بہت کم ہوتی ہے، ظالم وہاں کا ہو یا کہیں کا بھی ہو، بس سمجھتے رہیے میری بات کو۔ سنو، عقبہ ابن مسلم نے ایک بوڑھی کے نوجوان لڑکے کو پکڑ لیا، یعنی ضعیفہ عورت تھی وہ، نوجوان لڑکے کو پکڑ لیا۔ اب ماں ہوتی ہے، دیکھو میری طرف دیکھو، وہ اپنا آنچل پھیلا کے مسلم ابن عقبہ جو یزید نے بھیجا ہے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے، ایسے دامن پھیلا کے کہتی ہے، اے مسلم ابن عقبہ میرے بچے کو معاف کر دے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، زندگی بھر کی کمائی ہے، پورے گھر کا خرچہ اس سے چلتا ہے، اے ظالم تو اسے چھوڑ دے، جو چاہے مجھے سزا دے دے، میرے بچے کا کیا قصور ہے۔ تو اس نے دیکھو، اس نے سامنے کھڑا کیا اور پھر اس نے گردن پہ تلوار ماری، اور وہ جوان لڑکا جو تھا شہید ہو گیا۔ پھر اس کے سر کو اس عورت کے، وہ جیسے دامن پھیلائے ہوئی تھی نا، اس دامن میں ڈال دیا اور کہا، یہ غنیمت نہیں سمجھتی کہ ہم نے تیری زندگی کو معاف کر دیا ہے، تیری زندگی کو بخش دیا ہے۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے نا تو اسی طرح سے ظلم کرتا ہے۔ ظلم تو ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، مگر یاد رکھو صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں کر کے ختم گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ میں لانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ وقت کا پہیہ کب بدل جائے، حالات کب بدل جائیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب سے 6 مہینہ پہلے بنگلہ دیش میں جس شیخ حسینہ کا سکہ چلا کرتا تھا، سر چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی ہے دنیا میں۔ یہ قادر مطلق ہے، پوری دنیا کا مالک وہ ہے، سنسار کی رچنا کرنے والا رچیتا وہ ہے، وہ صرف انسان کو مہلت دیتا ہے۔ اصل میں پاور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ رب العالمین کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک حقیقی نہیں ہے، وہ صرف مہلت دیتا ہے۔ اے لوگو، اس عورت کے دل سے جو ہائے نکلی، اس نے کہا، مسلم ابن عقبہ میری ہائے لگے گی، تو اس مشن میں ناکام ہوگا، اور سن، میں تیرے سامنے قسم کھاتی ہوں کہ میرے رب نے اگر مجھے طاقت دی تو میں تیری لاش کو جلاؤں گی، تیری لاش میں آگ لگاؤں گی۔ ایک دکھی ماں کی نکلے ہوئے یہ جملے تھے۔ اس نے کہا اریسٹ کرو، فوجیوں نے کہا، ارے یار یہ تو دیکھ وہ عورت ہے، اس کا بچہ تو نے قتل کر دیا، اگنور کر جانے دے اس عورت کو۔ وہ عورت ڈری نہیں۔ یہ عورت بھی جب بہادری پہ آ جائے نا تو میرے ساتھیوں پھر کہانیاں پڑھو تم صحابیات کی، داستانیں پڑھو صحابیات کی۔ یہ عورت جب بہادری دکھاتی ہے تو ایسی بہادر ماؤں کی کوکھ سے صلاح الدین ایوبی جنم لیتے ہیں، ایسی بہادر ماؤں کی کوکھ سے علامہ کفایت علی کافی، علامہ فضل حق خیر آبادی جنم لیتے ہیں۔ وہ ایسی بہادر ماؤں کی کوکھ سے مولانا شوکت علی اور مولانا جوہر علی، کہ جن کو جب انگریزوں نے اریسٹ کیا اور آ کر کے رامپور میں ان کی ماں کو کسی نے بتایا، ارے تمہارے تو دونوں بیٹوں کو ایسٹ انڈیا یعنی برٹش گورنمنٹ نے اریسٹ کر لیا ہے، تو اس ماں نے مسلح بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، کہا سجدے شکر ادا کیا ہے کہ میرے بیٹوں نے آج زندگی میں کوئی بہادری کا کام کیا ہے۔ قیامت کے دن میں فخر سے بلند کروں گی کہ مالک تو نے مجھے 2 بیٹے دیے اور میں نے ان کو حق و
صداقت کا امین بنایا، یہ مائیں ہوتی ہیں۔ وہ عورت گھبرائی نہیں، کہا میں پھر کہتی ہوں اے یزیدی فوج کے کمانڈر، تو نے مدینے میں آ کے حملہ کیا ہے، میرے بچے کو میری نگاہوں کے سامنے شہید کیا ہے، میں قسم لیتی ہوں کہ تیری لاش میں آگ لگاؤں گی، جلاؤں گی۔ عورت چلی گئی۔ یہ مدینے کو تاراج کر کے، مدینے میں حملہ کر کے مکہ شریف کی طرف جا رہے تھے، راستے میں خدا کا عذاب آیا اور مسلم ابن عقبہ پہ فالج گر گیا۔ فالج سمجھتے ہو؟ فالج، اور ایسا بھینکر فالج کہ راستے ہی میں ڈیتھ ہو گئی اس کی، اور اس کو وہیں پہ دفنا دیا گیا۔ مدینہ شریف اور مکہ شریف کے بیچ میں راستے میں کہیں پہ اس کی ڈیتھ ہوئی، وہیں پہ اس کو دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد ابن نمیر نامی ایک شخص فوج کا کمانڈر بنا، خیر وہ فوج تو مکہ شریف چلی گئی۔ اس عورت کو کسی نے جا کے بتا دیا کہ اے عورت، تیری دعا قبول ہو گئی، تو نے اس کے بارے میں جو رب سے کہا تھا، میں کہتا ہوں اے ظالموں، تم جو بد دعائیں لے رہے ہو، مظلوموں غریبوں کے مکانات کو توڑ کے، کسی کا دل دکھا کے، یاد رکھو دنیا کی عدالت میں فیصلہ ہو نہ ہو، مگر ایک عدالت جو سب سے بڑی عدالت ہے، وہاں انصاف ضرور ملے گا۔ ذرا زور سے بولو نا یار سبحان اللہ، بولو بے شک ضرور انصاف ملے گا۔ ہمیں رب کی جو سب سے بڑی عدالت ہے، وہاں پہ انصاف ضرور ملے گا، یقین رکھو۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا ابھی، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ کوئی ادھیکاری ہے اور وہ اپنے ملک کا نہیں ہے، وہ شاید پڑوسی ملک کا ہے، شاید مجھے ایسا لگا بھاشا سے۔ تو ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوا، وہ گورنمنٹ جاب میں ہی تھا اس کا شوہر بھی، تو وہی عورت یہ چاہتی تھی مجھے پینشن ملے، اس کے بعد جو پیسے ہیں وہ مجھے مل جائے۔ تو اس کے شوہر کے دوست کے پاس یا اسی کے کسی اس ڈپارٹ سے جڑے ہوئے کسی ادھیکاری کے پاس وہ عورت گئی، اس نے جا کر کے کہا کہ ایسے ایسے مجھے پینشن چاہیے۔ تو اس بدبخت نے رشوت مانگی، اور موٹی رشوت، اور عورت کو دھکے دے کر کے باہر کیا۔ تو عورت کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ اللہ کرے تیرے منہ میں کیڑے پڑ جائیں۔ عورتوں کی زبان سے نکل گیا۔ خدا کی قسم ویڈیو موجود ہے، اس پہ خدا کا ایسا قہر نازل ہوا، ایسی بیماری میں پڑا کہ پہلے تو وہ بالکل سوکھ گیا، بالکل جیسے کانٹا بن گیا۔ اور میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اور ڈاکٹر نے جب اس کا ہونٹ اوپر کیا نا، اوپر والا ہونٹ اور نیچے والا ہونٹ، تو ہونٹ کے اندر دونوں طرف، یعنی نیچے والے ہونٹ میں بھی اور اوپر والے ہونٹ میں بھی، خدا کی قسم چھوٹے چھوٹے کیڑے اس میں صاف نظر آ رہے ہیں۔ کیسی بد دعا لگی ہے۔ ڈرنا چاہیے اللہ کے خوف سے، اللہ کے غضب سے اور اس کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ کسی مظلوم کی ہائے نہیں لینا چاہیے، کسی کمزور کو ستانا نہیں چاہیے۔ بے شک وہ رسی کو ڈھیل دیتا ہے، مگر قرآن میں یہ بھی کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ ڈھیل دیتا ہے نمرود کو، تو نمرود کہتا ہے میں خدا ہوں، مگر جب پکڑتا ہے تو وکلانگ مچھر سے کام تمام کر دیتا ہے۔ بولو ہاتھ اٹھا کے کرتا کہ نہیں کرتا؟ زور سے بولو۔ کرتا ہے۔ ہماری بے بسی پہ یوں نہ اتراؤ چمن والو، گزرنی ایک دن سر سے تمہارے بھی قیامت ہے۔ ضیاء الرحمن صاحب نے بھی پڑھا ماشاءاللہ، اے اللہ خوب انہوں برکتیں عطا فرمائے۔ بس 5 منٹ پھر میں ختم کرتا ہوں اپنی تقریر۔ بھائیو، اس عورت کو پتہ چل گیا کیسے ایسے اس کی ڈیتھ ہو گئی، مر گیا وہ، تو اپنے گھر والوں کے یا جس کے بھی ساتھ بہرحال وہ اس جگہ پہ پہنچ گئے۔ اس نے قسم لی ہوئی تھی مجھے آگ لگانی ہے۔ مسلم ابن عقبہ کی قبر پہ وہ پہنچی، قبر کو کھودا، برگے تھے تو برگے ہٹائے، نہیں تھے تو نہیں ہٹائے، یہ کہہ لو یار قبر کو کھودا۔ تو سب نے کہا کہ ادھر کو دیکھو، پہلے سر کی طرف کو۔ جب کفن ہٹایا، زور سے بولو کیا ہٹایا؟ آواز آئے سارے لوگ، کیا ہٹایا؟ جب کفن ہٹایا تو ایک سانپ اس کی گردن میں لپٹا ہوا پایا، جس کا پھنا منہ کے اندر تھا اور وہ اس کو ڈس رہا تھا۔ اللہ کی پناہ، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک مہلت پہ ٹکا ہوا ہے۔ وہ جب چاہے گا، جہاں چاہے گا، جیسے چاہے گا، تیری روح نکال دے گا۔ تیری اوقات کیا ہے انسان؟ جیسی یہ زمین ہے 7 زمینیں اور ہیں، جیسا یہ آسمان ہے اس کے علاوہ 6 آسمان اور ہیں۔
بغیر پلر کے چھوٹا سا لینٹر نہیں ڈال سکتے. میرے خدا نے کتنا بڑا آسمان کا شامیانہ تان دیا ہے بغیر پلر کے. اس کی قدرت سے ڈر, اس کے غضب سے ڈر. سنویدھانک کرسیوں پہ بیٹھنے والوں انصاف کرو. انصاف تم نہیں کرو گے تو یاد رکھو عبرت کا نشان بنا دیے جاؤ گے. مظلوموں کی دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی, اپنا اثر ضرور دکھائیں گی. یاد رکھو اس بات کو. اور یہ میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں, دیکھو کبھی کسی کی اتنی زمین پہ بھی اپنی نیت خراب مت کرو. اتنی بے شک. دیکھو میری طرف دیکھو, اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ بالشت بولتے ہیں, بولتے ہیں بلان بھی کہتے ہیں ہم لوگ اپنی دیہاتی بھاشا میں. حضور فرماتے ہیں کوئی کسی کی ایک بالشت زمین پہ ناحق قبضہ کر لے. کتنی بتائی میں نے؟ سارے لوگ بولو ذرا. ایک بالشت زمین پر ناحق قبضہ کر لے, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی گردن میں 7 زمینوں کو توق بنا کے ڈال دیا جائے گا. یہ حدیثیں دماغ میں بٹھاؤ, ضرورت نہیں پڑے کورٹ کچہری کی. اس دن ضیاء الرحمن برق صاحب نے یہ بھی کہا, مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ بھی کوشش کریں کہ لوگوں کو جھگڑوں سے دور رکھو, برائیوں سے دور رکھو. بہت اچھی بات. شادی بیاہ کو آسان کرو. اور آج میں ہمارے بہت سارے چینلز بھی لگے ہوئے ہیں, یہ بھی عرض کروں گا, میں ملنے والا بھی تھا اس ٹاپک پہ. باقی جو مجھے کہنا تھا وہ باتیں میں نے کہی بھی تھیں. آج میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے محترم ضیاء الرحمن برق صاحب کو رب کے کرم سے الحمدللہ پارٹی میں بھی بہت رسپانس مل رہا ہے, اور آپ اس کے اہل ہیں, آپ کے دادا جان کی خدمات ہیں. ایک عرض یہ ہے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے اس وقت جو کچھ بدبخت دریدہ دہن زبانیں کھول رہے ہیں, اس حوالے سے بھی آپ پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں اور اپنی پارٹی کا بھی جو اسٹینڈ ہے وہ رکھیں. اور دیگر جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان سے ملاقات کریں, ان سے ملیں اور ان سے یہ کہیں کہ صرف ہم لوگوں کا معاملہ ووٹ مشین کا نہیں ہے. جب ہمارے ووٹ سے آپ کو کامیابی ملتی ہے تو ہمارے مدعوں پہ بولنے کے لیے صرف ضیاء الرحمن صاحب نہ ہوں بلکہ دوسری کمیونٹی کے نیتا حضرات بھی ہماری آواز اٹھائیں. زور سے ہاتھ اٹھا کے آپ ذرا ان کی ہمت بھی بڑھائیں, حوصلہ بھی بڑھائیں, اور آپ ان سے کہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہم نبی کی شان میں توہین کرنے والوں کو برداشت نہیں کر سکتے, اور ان کے خلاف ایک بل پاس کیا جائے اور پارلیمنٹ میں یہ آواز اٹھائی جائے کہ ہمارے پیغمبر کی شان میں بار بار توہین کرنے والے توہین کر رہے ہیں. اچھا یہاں پہ میں پبلک سے بھی ایک بات کہوں گا, دیکھو ہم سے بھی بہت لوگ کہہ رہے تھے سنبل میں کبھی روڈ پہ کیوں نہیں آتے, احتجاج کیوں نہیں کرتے. تو سنو, جب تک ہمیں ہمارے سانسد جی یا ہمارے شہر مفتی یا ہمارے مرکزی مدرسے سے یا دیگر مدارس سے یا ہمارے شہر امام جب تک کوئی گائیڈ نہ دیں, محض جذبات کی رو میں باہر نکلنا بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایسا کوئی کام کرو جس سے پتا چلے کہ آپ کو تو کچھ نہیں ملا, الٹا آپ کا نقصان ہو گیا. کوشش یہ کرو کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جس کا اثر پڑے, جیسے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی جائے, میڈیا میں دباؤ بنایا جائے, یا ہم اپنے جوانوں کو حضور کا سچا غلام بنا کر کے پیش کریں تاکہ ہمارے غیر مسلم بھائی جو پوزیٹیو ذہن رکھتے ہیں وہ بھی دیکھ کر کے کہیں کہ جب جلال پور کے غلام مصطفیٰ کا عالم یہ ہے تو کربلا کے امام حسین کا عالم کیا ہوگا. شرابوں کو چھوڑیں, نشے کو چھوڑیں, بری عادتوں کو چھوڑیں, اور جناب والا بے حیائیوں کو چھوڑیں. سچے مسلمان بنیں, اچھے مسلمان بنیں. موجودہ دور کے دن رات بدل سکتے ہیں, ملک کے فکر و نظریات بدل سکتے ہیں, تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو یہ اشارہ کریں وہ ہمیں کرنا, اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا. ابھی دیکھو آپ نے دیکھ لیا ہوگا شہزاد علی صاحب کے پورے مکان کو جو تقریباً میرے خیال سے 10-12 کروڑ روپے کی لاگت سے, تو ایسے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو یہ ہمیں گائیڈ کریں, جس طریقے سے ہمیں یہ قانونی اعتبار سے ہمیں مشورہ دیں, ہمیں اسی اعتبار سے چلنا کہ نہیں چلنا. تو یہ میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ ہمارے لیے, سب کے لیے اور اپنے لیے بھی ہمارے نبی کی عظمت کے حوالے سے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے. زور سے بولو انشاءاللہ آواز, انشاءاللہ. تشریف لائیں. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر,
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، خطیب ہندوستان ماشاءاللہ علامہ مفتی ابھی حماد ہمارے رضا عزیزم صاحب فاروق قبلہ، رضا صاحب علماء کے بھی اہل کلام نہیں، سنت، بس شہید عمران اعظم بھائی عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے، چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اور پھر ماشاءاللہ کافی دنوں کے بعد آج ہمارے مفتی صاحب کا خطاب ہونا ہے ماشاءاللہ، اور بس آپ بیٹھ جائیے، سارے لوگ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں۔ بس میں آخری بات اور اس کے بعد پھر میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ اپنے سنبل میں ٹرین کے حوالے سے بھی آواز اٹھائی ہے، اور مجھے بتایا کہ صرف میں نے آواز نہیں اٹھائی ہے بلکہ جو ریلوے منتری ہیں ان سے ملاقات بھی کی ہے، کروں گا بھی۔ جب تک میرے اندر ہمت ہے، حوصلہ ہے، جان ہے، میں کوشش کرتا رہوں گا کہ سنبل میں ایجوکیشن کے حوالے سے بھی، سواستھ کے حوالے سے بھی، اور یہ ریل والا کام اگر ہو گیا تو کم سے کم ہم جیسے لوگوں کو تو بڑا آرام ہو جائے گا۔ قاری صاحب، سفر کرنے والے ہم جیسے لوگوں کو بڑا آرام ہو جائے گا، اور مجھے امید ہے ماشاءاللہ اللہ نے سیاسی گٹس بھی دیے ہیں۔ جی جی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ پارٹی کی طرف سے جو ٹائم ملا، نہیں، اپنی صلاحیتوں سے بھی ماشاءاللہ، پارٹی کی طرف سے تو ہے ہی جو ہے، لیکن اپنی صلاحیتوں سے بھی وقت لیا، اور الحمدللہ ایک کام کے لیے میں اور کہہ دوں آج، اور یہ میں ضیاء الرحمن برق صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں، باقی سیاسی حضرات سے بھی کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ روڈ ویز جو ہے صرف مراد آباد کے لیے ہے۔ بھئی یہ روڈ ویز چندوسی کے لیے بھی ہونا چاہیے، بہجوئی کے لیے بھی ہونا چاہیے، اور امروہہ کے لیے بھی ہونا چاہیے، چونکہ ہمارے پروگرام خالی مراد آباد میں تو ہوتے نہیں ہیں، سب جگہ ہی ہوتے ہیں، تو سب جگہ کے لیے ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ کام بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں خوب برکت عطا فرمائے، اور ہمارے حضرت مفتی حماد صاحب مولا تعالیٰ عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے قاری یوسف رضا صاحب انشاءاللہ چمن رہے گا۔ نہیں عباس بھائی، اب دیکھو اب بہت ہو گیا، انہیں بھی سننا ہے، اور میں تو یہ چاہوں گا کہ چاہے 5 منٹ کی گفتگو ہو مگر ہمارے محترم سانسد ضیاء الرحمن برق صاحب کی بھی ہونا چاہیے، وہ بھی اپنے دادا جان کے رنگ میں کچھ اشعار سنا دیں۔ میں نے وہ پڑھا تھا نا، ابھی کیا ہے، ایک ایک بوند کو ترسے گا میں خانہ، جو اہل ظرف کے ہاتھوں میں پیمانے نہیں آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔